بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو درود ابراہیمی سے جادو کا علاج، بندش کا توڑ سے متعلق ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے اوپر سخت قسم کا جادو کروایا جاتا ہے، بعض اوقات کالا جادو ہوتا ہے، بعض اوقات صفری جادو ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی صحت پر بندش لگا دی جاتی ہے، ان کے کاروبار پر بندش لگا دی جاتی ہے، ان کی اولاد پر بندش لگا دی جاتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بانجھ کر دیا جاتا ہے، بعض مردوں کی مردانہ طاقت کو ختم کر دیا جاتا ہے، بعضوں کے کاروباروں پر بہت سخت بندش لگا دی جاتی ہے، بعضوں کی اولادوں پر اتنی سخت بندش لگائی جاتی ہے کہ وہ ان کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ بعضوں کے جسم پر اور دماغ پر اتنا سخت قسم کا جادو اور بندش لگائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور نیم پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا دل و دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ اور پھر جب جادو ہوتا ہے تو پھر بندے کا جو دل ہے وہ عبادت کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا، عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں بنتی، نفس جو ہے وہ عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو جادو ہے نا، یہ حقیقت تو ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ اسلام میں سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور جتنے بھی یہ جادوگر لوگ ہیں یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اور ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور دنیا کے ساتھ ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو یہ جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ انسانوں کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ تو روحانی طور پر ہر بندے کو کم از کم اتنا تو سٹرونگ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے معاملات کو خود حل کر سکے۔ ہماری یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ ہم عبادت سے دور ہیں۔ اچھا، پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کسی نے کوئی کر دی ہے، کچھ کروا دی ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی جناتی معاملہ ہے، اثراتی معاملہ ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ عبادات سے دور ہوتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، ہم درود پاک سے دور ہوتے ہیں، ہم نماز و قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ اور یہ دوری جو ہے وہ جادوگروں کو ایک بہت اچھا موقع فراہم کرتی ہے کہ جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ دور ہوگا نا، وہ شیطان سے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ نماز روزے سے اور عبادات سے دور ہوگا وہ شیطان کے اتنا زیادہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان کھل کے اس کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر کھل کے اس کی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اسے اللہ کی امان نصیب ہو جائے نا، ہر وقت باوضو رہے، ہر وقت باوضو رہنے کو اپنا معمول بنائے، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جس نے قصداً ایک نماز قضا کی، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، اور بہت ساری قبریں ایسی کھلی کہ جو آگ سے بری ہوئی تھیں اور پتہ چلا کہ یہ بے نمازی تھے۔ بہت سارے آج بھی ایسے لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں غفلت کے ساتھ گزارا اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑتے ہوئے گزارا، آج بھی ان کی قبریں آگ سے بری ہوئی ہیں۔ نظر کی سختی بھی شدید ہوتی ہیں، عذاب قبر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور روز محشر کی سختیاں اور اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنا علاج کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے بھائی آپ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، اس کے ذکر کی طرف آئیں، اللہ کی امان میں آئیں، اللہ کے حصار میں آئیں۔ میں بڑھتا ہوں اپنی ٹاپک کی طرف کہ درود ابراہیمی سے جادو کا علاج، اور ہر بندش کا، ہر سحر کا، ہر ٹونے کا، ہر پریشانی اور مصیبت کا علاج درود ابراہیمی میں پوشیدہ ہے، اور الحمدللہ آسان اور مجرب علاج ہے۔ سب سے پہلا کام، گناہوں سے سچی پکی توبہ، یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے اور 2 رکعت نماز نفل ساتھ توبہ کے ادا کریں گے، اور ایسے 5 10 منٹ 12 منٹ جو ہے نا کسی تنہائی والی جگہ پر چلے جائیں اور اللہ کے احسانات کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ اللہ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، مجھے یہ عطا فرمایا، مجھے وہ عطا فرمایا، میرا رزق سلامت، میری عزت سلامت، میرا کاروبار سلامت، مجھے ہر نعمت ملی، لیکن میں نے کیا کیا؟ اس کے نافرمانیاں کی، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ خوف خدا سے آنسو بہائیں۔ اگر اللہ چاہتا مجھے بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیتا، اگر اللہ چاہتا مجھ پر پہاڑ گرا دیے جاتے، اگر اللہ چاہتا تو میرے ساتھ بہت برا معاملہ ہو جاتا، مجھے زمین میں دنسا دیا جاتا اور زمین میں غرق کر دیا جاتا، بہت کچھ میرے ساتھ ہوتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا شکر ادا کریں، خوف خدا سے آنسو بہائیں، اور خوف خدا سے آنسو بہانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیت پکی کرنی ہے، سچی پکی، کہ آئندہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاروں گا۔ سچی پکی نیت کرنی ہے کہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ درود ابراہیمی 313 مرتبہ توجہ کے ساتھ، کسی بھی قسم کی بندش ہوگی نا اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائے گی، کسی بھی قسم کی۔
انشاءاللہ میں آپ کو یعنی کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت اور کرم نوازی پر اتنا یقین ہے، اور میں 100%، 112% یقین سے کہہ رہا ہوں، کسی بھی قسم کی آفت، مصیبت، پریشانی ہوگی دور ہو جائے گی، کسی بھی قسم کا جادو ہوگا انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا، اور کسی بھی قسم کی بندش ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی۔ 313 مرتبہ روزانہ توجہ سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے، پانی پی لینا ہے، سارا دن وہی پانی پئیں، اور پڑھنے کے بعد ہتھیلی پر دم کریں، جسم پر پھیر لیں، 41 دن یہ کام کریں، کسی بھی قسم کی بندش ہوگی نا اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض سے شفا یابی نصیب فرمائے۔